پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 سندھ ٹیکنیکل بورڈ کے نوٹس ہیں یہ۔ ابھی تک آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے سبق نمبر 1 کے نوٹس ریکارڈ کرے تھے، اب ہم سبق نمبر 2 کے نوٹس ریکارڈ کریں گے۔ سبق نمبر 2 تشکیل پاکستان، سوال نمبر 1، فرائضی تحریک کے مقاصد تحریر کیجیے۔ جواب نمبر 1، برصغیر کی بجھتی شمع کو دوبارہ روشن کرنے کے لیے احیائی تحریکوں کا آغاز کرنے والے سب سے نمایاں مصلحین میں حاجی شریعت اللہ کا نام سر فہرست ہے۔ وہ بنگال میں پیدا ہوئے اور بہت کم عمر میں ہی مکہ روانہ ہو گئے۔ آپ نے وہاں 30 سال قیام کیا اور دینی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ اپنے آبائی وطن واپس آئے۔ دینی معاملات میں اپنے اہل وطن کی انتہائی خستہ حالت دیکھ کر آپ کو صدمہ پہنچا۔ انہوں نے بنگال کے مسلمانوں کو غیر اسلامی رسم و رواج سے چھٹکارا پانے کا مشورہ دیا۔ آپ نے اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے پر زور دیا۔ ان احکامات کو آپ نے فرائض کا نام دیا، اسی لیے ان تحریک کو فرائضی تحریک کہا جاتا ہے۔ فرائضی تحریکوں کا بنیادی مقصد ان غیر اسلامی رسم و رواج اور رجحانات کو مٹانا تھا جو بنگالی مسلمانوں میں رچ بس گئی تھی۔ اس تحریک کے نتیجے میں مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق صراط مستقیم لے گئے۔ ابتدا میں حاجی صاحب کو بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی تحریک نے بنگالی مسلمانوں میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کر دیا۔ حاجی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے فرزند محمد محسن عرف دودو میاں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے مسلم کسانوں کو ہندو جاگیرداروں کے ظلم و ستم کے خلاف جمع کیا۔ محمد محسن کی کوششوں سے بنگال کے مسلمان کسان ہندو زمینداروں کے بنگال سے آزاد ہو گئے۔ انگریز اور ہندو ان کے خلاف ہو گئے، لیکن انہوں نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور زندگی کی آخری سانس تک اپنا کام جاری رکھا۔ اس تحریک کے نتیجے میں بنگالی مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی حالت بہتر ہو گئی۔ بڑی حد تک مسلم مظاہرین کے حال کا تحفظ ہوا۔ سوال نمبر 2، تحریک احیا میں شاہ ولی اللہ کا کردار تحریر کریں۔ جواب نمبر 2، شاہ ولی اللہ کا حالت زندگی، پیراگراف چینج۔ وہ ولی اللہ اصل نام قطب الدین
قطب الدین تھا، مگر اپنی روحانی صفات کی وجہ سے ولی اللہ کہلائے۔ 21 فروری 1703 عیسوی میں دہلی کے قریب گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبدالرحیم تھا، جو ایک عالم دین تھے۔ 15 سال کی عمر میں شاہ صاحب نے دینی تعلیم کے تمام شعبوں میں اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ 17 سال کی عمر میں اپنے والد کی وفات کے بعد وہ ان کے جانشین ہوئے اور مدرسے کے شیخ نامزد ہوئے۔ اس کے بعد آپ کی ہیڈنگ آ جائے گی اصلاحی تحریک کی ابتدا، پیراگراف چینج۔ مارچ 1707 عیسوی میں ایک اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد برصغیر کے ان حالات کا شکار ہوئے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اخلاقی اور مذہبی پستی تھی۔ شاہ صاحب نے بہت باریکی سے ان عوامل کا تجزیہ کیا جو مسلمانوں کے زوال کا باعث بنے، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مذہب سے دوری ہی مسلمانوں کی تباہی کا اصل سبب ہے۔ مسلمانوں کی فوجی قوت تباہ ہو چکی تھی۔ دہلی سے آگرہ تک کے علاقوں میں مسلمان جاتوں اور مرہٹوں کے رحم و کرم پر تھے۔ شاہ صاحب نے اندازہ لگایا کہ مسلمان جب تک طرز زندگی نہیں اپنائیں گے، جب تک اپنے مقام سے گرتے چلے جائیں گے۔ ان حالات میں انہوں نے برصغیر میں اسلامی تعلیمات کی احیاء کے لیے منصوبہ بندی کی۔ شاہ صاحب نے اس وقت کے مغل شہنشاہ حیدرآباد دکن کے نظام رحیلہ سردار حفیظ اللہ اور حفیظ الملک کو خطوط لکھے اور انہیں برصغیر کے حالات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے افغانستان کے حکمران احمد شاہ کو بھی خط لکھا اور درخواست کی کہ وہ مرہٹوں سے ہندوستان کے مسلمانوں کو نجات دلائیں۔ احمد شاہ ابدالی 1761 عیسوی میں پانی پت کے مقام پر مرہٹوں کو خطرناک شکست دی۔ اس کے بعد مرہٹے کبھی نہیں سنبھل سکے۔ شاہ صاحب کی انتہائی اہم خدمت یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس سے لوگوں کو قرآن پاک سمجھنے میں مدد ملی۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے اور دیگر افراد نے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا۔ شاہ صاحب نے حدیث اور تفسیر پر کتابیں لکھیں اور ان کی کتابوں میں سب سے مشہور اور معروف کتاب حجت اللہ ہے۔ ان کی تصنیف کا پیغام یہ ہے کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے اور یہ تمام انسانیت کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ 10 اگست 1762 عیسوی میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادوں اور
جانشینوں اور مدرسہ میں ان کے کام کو جاری رکھا۔ سوال نمبر 3، پنجاب اور سرحد سے معاشرتی برائیوں کو مٹانے کے لیے سر سید احمد شہید کی جدوجہد تحریر کریں۔ جواب نمبر 3، برصغیر کی تاریخ میں سر سید احمد شہید تبلیغ اسلام اور برصغیر کی بہت سی قوتوں کے خلاف جدوجہد کی، جس کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ آپ نے 1786 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم شاہ عبدالعزیز سے حاصل کی۔ آپ کو برصغیر کے مسلمانوں کے زوال کی شدید تشویش تھی۔ وہ برصغیر میں اسلام کی برتری اور احیا چاہتے تھے۔ سر سید احمد شہید اور ان کے رفقا برصغیر میں اسلامی ریاست کا قیام چاہتے تھے۔ انہوں نے بت پرستی اور شرک کے خلاف زبردست مہم کا آغاز کیا اور مسلمانوں کو اللہ کی توحید کا درس دیا۔ یہ تحریک مجاہدین کے نام سے مشہور ہے۔ اس تحریک کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی توحید کی تبلیغ کرنا۔ نمبر 2، اسلامی تعلیمات کا احیا۔ نمبر 3، اسلامی اصولوں کے مطابق ریاست کا قیام۔ نمبر 4، مسلمانوں کو ایسے اعمال و افعال اور خیالات سے بچانا جو اسلام کے منافی ہوں۔ نمبر 5، جہاد کی تبلیغ کرنا، کیونکہ بدی کی قوتوں سے چھٹکارا اور آزادی حاصل کرنا جدوجہد کے بغیر ممکن نہیں۔ اسلامی اقدار اور روایات کی احیا کے لیے سر سید احمد شہید پنجاب اور سرحد سکھوں کا اقدار ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پنجاب اور سرحد میں جدوجہد کا آغاز کیا۔ بدی کی قوتوں کے خلاف جہاد میں شاہ اسماعیل اپنے بے شمار پیروکار کے ساتھ شریک ہوئے۔ سید احمد شہید نے ہندوستان کے کئی علاقوں کا دورہ کیا، جس کے نتیجے میں کثیر تعداد میں لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ آپ دسمبر 1826 میں نوشہرہ آ گئے اور اسے اپنا مرکز بنا لیا۔ سکھوں کے خلاف پہلی جنگ 1826 عیسوی میں اکوڑہ کے مقام پر لڑی گئی، جس میں سکھوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد سید احمد شہید کو امیر المؤمنین کا منصب دیا گیا اور فتح کیے ہوئے علاقوں میں اسلامی قوانین نافذ کیے گئے۔ ابتدا میں
تحریک مجاہدین کامیابی سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن فوراً ہی سید صاحب کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ کچھ قبائلی سرداروں نے آپ کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی۔ اسی طرح رنجیت سنگھ اور سردار محمد اور اس کے بھائی سلطان محمد نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ ان سازشوں کی وجہ سے آپ بہت مایوس ہوئے۔ آپ نے نوشیرہ کو چھوڑ کر بالا کوٹ کو اپنا صدر مقام بنا لیا۔ بالا کوٹ کے مقام پر مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ مسلمان لیکن بہادری کے ساتھ لڑے، لیکن سید احمد اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس طرح اسلامی ریاست کا خاتمہ ہو گیا، لیکن اسلامی معاشرے کے احیاء کے لیے عظیم جدوجہد کے حوالے سے شاہ اسماعیل کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سوال نمبر 4، علی گڑھ تحریک کے کارنامے تحریر کیجیے۔ جواب: انگریزوں نے مسلمانوں سے برگزیر کی حکومت چھین لی تھی، اس لیے وہ ان کو اپنا سخت مخالف اور دشمن سمجھتے تھے۔ 1957 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے۔ ان کو دینی، مذہبی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور تعلیمی حقیقت سے محروم کر دیا گیا، جس سے مسلمانوں میں خوف و ہراس اور بددلی پھیل گئی۔ دوسری طرف ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ ملی بھگت کی، جس کی وجہ سے ہندو زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی کرنے لگے۔ ان حالات میں سید احمد خان نے مسلمانوں کی رہنمائی اور قائد کے فرائض سنبھال لیے۔ انہوں نے مسلمانوں میں بیداری کی تحریک کا آغاز کیا۔ ان کی اس تحریک کو علی گڑھ تحریک کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کے کارنامے حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ ہیڈنگ ہے: جدوجہد تعلیم کی ترقی کے لیے ترغیب۔ پیراگراف چینج: سر سید احمد کو پورا یقین تھا کہ جب تک برصغیر کے مسلمان جدید تعلیم یافتہ رہیں گے، اس وقت تک وہ پسماندہ بوری اور برصغیر کی دیگر اقوام کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہیڈنگ نمبر 2 ہے: سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام۔ پیراگراف چینج: سر سید نے 1862 میں غازی پور میں ادارے کی بنیاد رکھی۔ بعد میں اسے علی گڑھ میں تبدیل کر دیا گیا۔
اس ادارے کا بنیادی مقصد تھا مغربی کتب کا اردو زبان میں ترجمہ کرنا۔ ہیڈنگ نمبر 3 آ جائے گی یہاں پہ MAO اسکول۔ پیراگراف چینج۔ مسلمانوں کی تعلیم و ترقی کے لیے 1875 عیسوی میں اس اسکول کی بنیاد رکھی گئی۔ 2 سال بعد اسے کالج کا درجہ دیا گیا۔ اس ادارے میں سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ اسلامیات کا مضمون بھی پڑھایا جاتا تھا۔ ہیڈنگ نمبر 4 آ جائے گی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ ہیڈنگ ہے پیراگراف چینج۔ 1886 عیسوی میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی جس کا اجلاس ہر سال ہوا جاتا تھا۔ اسلام میں اس بات پر غور کیا گیا تھا کہ کس طرح مسلمانوں کی تعلیم میں بہتری لائی جا سکتی ہے کہ اس ادارے کے نتیجے میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے گئے جہاں مسلمان تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہیڈنگ نمبر 5 آ جائے گی یہاں پہ اسباب بغاوت ہند۔ پیراگراف چینج۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی مسلمانوں کے لیے ناقابل بیان مصائب کا سبب بنی۔ انگریز جنگ کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال رہی تھی۔ اس تاثر کو رد کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند نامی کتاب لکھی جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ اس جنگ کی ذمہ داری محض مسلمانوں پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ انہوں نے انگریزوں کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ برطانوی حکومت کی کارکردگی عوامی توقعات سے برعکس تھی۔ اس وجہ سے عوام سخت گرم تھی۔ حکومت عوام کے مسائل کو سمجھنے میں ناکام ہو گئی۔ اس کے پاس عوامی فلاح و بہبود کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ حکومت نے ایسے قوانین نافذ کیے جو عوام کے مذاہب اور رسم و رواج کے منافی تھے۔ پیراگراف چینج۔ علی گڑھ تحریک کی کوششوں کی وجہ سے مسلمان تعلیمی میدان میں دیگر اقوام کے ہم پلہ ہو گئے اور اپنے اصل مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کا قیام علی گڑھ تحریک کی تعلیمی کوششوں کی بدولت عمل میں آیا۔ سوال نمبر 5، تحریک پاکستان میں مختلف صوبوں کا کردار تحریر کیجیے۔ جواب نمبر 5،
برِ صغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد کی بدولت پاکستان وجود میں آیا۔ تمام صوبوں کی عوام نے تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسلم رہنماؤں نے برِ صغیر کے کونے کونے میں پاکستان کا پیغام پہنچایا۔ ذیل میں تحریک پاکستان میں مختلف صوبوں کا کردار بیان کیا جا رہا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 1: صوبہ پنجاب۔ پیراگراف چینج: آبادی و وسائل کے اعتبار سے پنجاب سب سے بڑا صوبہ تھا، لیکن یہاں کے لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت تھی۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری سے عوام میں جذبہ آزادی کی روح پھونک دی۔ سب سے پہلے انہوں نے اسلامی ریاست کے تصور کو اجاگر کیا۔ قرارداد پاکستان بھی پنجاب کے سب سے بڑے شہر لاہور میں 23 مارچ 1940 کو منظور کی۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں تقریباً 90% کامیابی حاصل کی۔ پنجاب کی طرف سے تحریک پاکستان میں میاں افتخار حسین، میاں ممتاز دولتانہ، راجہ غزن، فر علی خان، دیگر رہنما شامل تھے۔ پنجاب کے علماء اور طلباء نے بھی تحریک پاکستان میں ناقابل فراموش خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے صوبے کے کونے کونے میں مسلم لیگ کا پیغام عام کیا۔ پنجاب کی خواتین بھی تحریک پاکستان میں بھرپور طریقے سے شریک رہیں۔ پنجاب کی سول نافرمانی کے دوران ایک بہادر خاتون زہرا فاطمہ نے پنجاب سیکریٹری سے برطانوی جھنڈا یونین جیک اتار کر پھینک دیا اور اس کی جگہ مسلم لیگ کا جھنڈا لہرا دیا۔ ہیڈنگ نمبر 2: صوبہ سندھ۔ صوبہ سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی اکثریت کم کرنے کے لیے سندھ کو بمبئی کے حصہ دار بنا دیا تھا۔ مسلم لیگ کی جدوجہد کی بدولت 1935 کے تحت اس کو علیحدہ صوبے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ مسلم لیگ کا پہلا سالانہ اجلاس دسمبر 1907 میں کراچی میں منعقد ہوا۔ سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس نے اکتوبر 1938 میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر ایک قرارداد منظور کی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ مسلم اکثریت والے صوبوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم کی جائیں۔
یہ قرارداد پاکستان کا پیش خیمہ بنی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران سبلت اللہ راشدی نے انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ اس تحریک کے نتیجے میں تحریک پاکستان کو تقویت ملی۔ 1945-46 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے سندھ سے بھاری اکثریت حاصل کر کے حکومت قائم کی۔ 1940 کی تعداد کی سندھ کے کئی رہنماؤں نے حمایت کی۔ مختصر یہ سندھ کے ہر طبقے نے تحریک پاکستان میں تحریکی کردار ادا کیا۔ تیسری ہیڈنگ آ جائے گی صوبہ بلوچستان۔ اگر رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ تھا، مگر انگریزوں نے انہیں ہمیشہ پسماندہ رکھنے کی کوشش کی۔ بلوچستان کے قاضی محمد عیسیٰ نے 1939 میں مسلم لیگ کی مجلس عامہ میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے بلوچستان میں مسلم لیگ قائم کی۔ جلد ہی بلوچستان کی مقبول جمعیت بن گئی۔ میر جعفر خان جمالی اور دیگر رہنماؤں نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ 23 مارچ 1941 میں کوئٹہ میں یوم پاکستان منایا گیا، جس میں قاضی محمد عیسیٰ کی قیادت میں ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی۔ 1945 میں بلوچستان میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن قائم کی گئی۔ قیام پاکستان کے وقت شاہی جرگے نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ چوتھی ہیڈنگ آ جائے گی صوبہ پختونخوا۔ اس صوبے کی عوام نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انگریزوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے صوبہ آئین بنا رہا۔ قائد اعظم نے مطالبہ کیا کہ یہاں آئینی اصلاح کی جائے۔ ان کی کوشش سے آئینی اصلاحات کا آغاز ہوا۔ اس صوبے کی طرف سے صدر اورنگزیب نے قرارداد پاکستان کی تعریف کی۔ ابتدا میں اس صوبے میں مسلم لیگ کو منظم نہیں کیا گیا تھا۔ اس صورتحال کا کانگریس نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا۔ کانگریس کو عبدالغفار خان کی حمایت حاصل تھی۔ صوبے کے پہلے انتخابات میں کانگریس نے حکومت بنائی اور ڈاکٹر خان صاحب وزیر اعلیٰ بنے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلم لیگ کی تنظیم کا
آغاز ہوا۔ سردار اورنگزیب خان اور جسٹس جواد احمد خان کی کوشش سے ایبٹ آباد میں مسلم لیگ کی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کانفرنس کے پی کے مسلمانوں کے لیے بیداری کا سبب بنی۔ کئی اضلاع میں مسلم لیگ کے دفاتر کھولے گئے۔ مسلم لیگ کے عروج سے کانگریس کے افراد کم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کانگریس حکومت نے مسلم لیگ کے قائدین اور کارکنوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس دباؤ کے نتیجے میں صوبے میں اصول نافرمانی کی تحریک شروع کی گئی۔ بڑی تعداد میں کارکن گرفتار کیے گئے۔ ان کے باوجود مسلم لیگ کی تحریک بڑی تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ اعضائے صوبے کے تمام افراد نے تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا۔ سوال نمبر 6، قائد اعظم کے 14 نکات تحریر کیجیے۔ پہلے ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا جائے گا۔ جواب نمبر 6، قائد اعظم نے نہرو پورٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ برصغیر کے سیاسی مسائل پر مسلمانوں کا نقطۂ نظر پیش کرنے کے لیے آپ نے 1929 میں رہنما اصولوں کا ایک خاکہ تیار کیا جو 14 نکات پر مشتمل ہے۔ یہ رہنما اصول قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ داخلی خود مختاری دی جائے۔ نمبر 2، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے۔ نمبر 3، تمام مجالس قانون ساز اور دیگر منتخب اداروں میں اقلیتوں کو اصل مؤثر نمائندگی دی جائے اور یہ خیال رکھا جائے کہ کوئی اکثریت اقلیت میں نہ بدلی جائے۔ نمبر 4، مرکزی مجالس قانون ساز میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 سے کم نہ ہو۔ نمبر 5، جداگانہ انتخاب کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہوگا، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مطلوب انتخاب قبول کر سکتا ہے۔ نمبر 6، کبھی صوبوں کی حدود میں تبدیلی کرنا مقصود ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس تبدیلی اثر مسلم اکثریت صوبوں یعنی پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبے پر نہ پڑے۔ نمبر 7، تمام فرقوں کو یکساں اور مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو۔ نمبر 8، اگر کوئی قانون کسی خاص فرقے سے
متعلق ہو اور اس فرقے کے کم از کم 3/4 ممبران اسمبلی میں قانون کے خلاف رائے دیں تو اسے مسترد کر دیا جائے۔ نمبر 9، سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے الگ صوبہ بنایا جائے۔ نمبر 10، ملک کے دیگر صوبوں کی طرح شمال مغربی سرحدی صوبے اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات نافذ کی جائیں۔ نمبر 11، مسلمانوں کو ان کی اہلیت کے مطابق ملازمتیں دی جائیں۔ نمبر 12، مسلمانوں کو آئینی طور پر مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ نمبر 13، مرکزی اور صوبائی وزارتوں میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دی جائے۔ نمبر 14، وفاق میں شامل تمام صوبوں کی مرضی کے بغیر آئین میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ سوال نمبر 7، دو قومی نظریے کیا ہیں؟ تحریر کیجیے۔ جواب: دو قومی نظریے کا ارتقاء۔ ہیڈنگ ہے یہ پیراگراف چینج۔ دو قومی نظریے سے مراد ہے متحدہ ہندوستان میں دو قومی نظریے رہتی ہیں۔ یہ دونوں قومیں سینکڑوں سال تک ایک دوسرے کے جز رہ گزار لیکن اپنے مخصوص اور منفرد مذہبی معاشرتی نظام کی وجہ سے باہم ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکتیں۔ ابتدا میں سر سید احمد خان نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی اختلافات مٹانے اور اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن سر سید کو اس وقت مایوسی ہوئی جب ہندوؤں نے اردو زبان کے مقابلے میں ہندی کو فروغ دینے کے لیے مہم چلائی۔ ہندو یہ چاہتے تھے کہ ہندی کو سرکاری زبان قرار دیا جائے۔ ہندی اردو زبان نے سر سید کے ذہن کو بدل کر رکھ دیا تھا، اس لیے سر سید نے قومی نظریے کی بنیاد پر اپنی سیاسی حمایتیں عملی بنائیں کہ یہ دونوں قومی نظریے کی ابتدا ہوئی۔ سر سید پہلے رہنما تھے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے قوم کی اصلاح استعمال کی، کیونکہ ان دونوں اقوام کا مذہب مختلف تھا، ان کی اپنی مخصوص منفرد تہذیب ثقافت تھی، ان کا فلسفہ حیات، ثقافت، اخلاق، اقدار اور معیشت بالکل جدا تھی۔ سر سید کے بعد برصغیر کے رہنماؤں میں مولانا عبدالحلیم اور علی جوہر رحمت علی، علامہ اقبال اور قائد اعظم نے یہ اعلان کیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ قائد اعظم نے ہندوستان ملک نہیں بلکہ ایک برصغیر ہے، اس میں کئی اقوام رہتی ہیں، ان میں ہندو اور مسلمان اہم اقوام ہیں۔ قائد اعظم کی بے شمار تقاریر اور بیانات میں اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اقلیت نہ سمجھا جائے بلکہ یہ اقوام ہیں، اور ہندوؤں کے یہ عزائم بہت واضح تھے کہ وہ اکثر کی بنیاد پر برتری اور فوقیت حاصل کریں۔
وہ تمام شعبۂ زندگی میں مسلمانوں کو پسماندہ رکھنا چاہتے تھے۔ مسلمان بحیثیت قوم وجود اور شناخت کے بارے میں قدرے پختہ اور بے لچک ہو گئے تھے۔ اپنی علیحدہ شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے علیحدہ وطن چاہتے تھے۔ ہندو مسلمان تنازع سے انگریز سخت جنگ کا شکار تھے۔ اس مسئلے کا سیاسی حل چاہتے تھے۔ دسمبر 1885 میں ایک انگریز A.O. ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ایک جماعت قائم کی تاکہ لوگوں کو اپنے خیالات و جذبات کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم مل جائے۔ ہندوؤں کی کثیر تعداد نے اس جماعت میں جمہوریت اختیار کی۔ سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس سے الگ رکھنے کا مشورہ دیا کیونکہ وہ ہندوؤں کی عزائم سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ انگریزوں کے ملک چھوڑ جانے کے بعد برصغیر میں ہندو حکومت قائم کرکے مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ سوال نمبر 8، تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کا کردار تحریر کیجیے۔ جواب نمبر 8۔ پوائنٹ نمبر 1، آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ ہیڈنگ ہے یہ، پیراگراف چینج۔ دسمبر 1906 میں محمد ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے اقدام پر برصغیر کے مختلف حصوں میں آئے ہوئے مسلم رہنماؤں نے ایک اجلاس میں شرکت کی جو ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان نے اجلاس میں دوسری باتوں کا علاوہ بنگال 1905 کے خلاف لڑی گئی ہندوؤں کی تحریک کا بھی تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور یہ طے پایا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایک منظم سیاسی جماعت تشکیل دی جائے جو ان کے حقوق کا تحفظ کرے، اور اس اجلاس کی صدارت نواز نکار الملک نے کی۔ 30 دسمبر 1906 میں ایک سیاسی جماعت نے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے تشکیل کی گئی۔ علی گڑھ کو اس کا صدر مقام بنایا گیا۔ پوائنٹ نمبر 2 آ جائے گا یہاں پر آپ کا۔ مسلم لیگ کے قیام کے اغراض و مقاصد۔ نمبر 1، برطانوی حکومت اور مسلمانوں کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم کرنا، انگریزوں سے مسلمانوں کے خلاف پائے جانے والے شبہات دور کرنا۔ نمبر 2، مشترکہ فلاح و بہبود کے لیے برصغیر کی دوسری اقوام اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا۔ نمبر 3،
حکومت اور دیگر سیاسی جماعتوں کا تعاون حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ نمبر 3، آزادی کی جدوجہد میں مسلم لیگ کا کردار۔ ہیڈنگ ہے یہ آپ کی تیسری۔ پیراگراف چینج۔ مسلم لیگ کے قیام کے بعد جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم میسر آ گیا جہاں سے وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کر سکتے تھے۔ پیراگراف چینج۔ مسلم لیگ کے مسلمانوں نے جدوجہد کو زیادہ مؤثر بنا دیا۔ مسلم لیگ کے کردار کا مختلف جائزہ ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔ نمائندہ سیاسی جماعت کے طور پر قیام کے فوراً بعد مسلم لیگ کا فوری قیام ناممکن تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں اور حکومت کو ان کے مسائل اور طبقات سے آگاہ کیا جائے کہ جانب مسلم لیگ نے انگریزوں کو برصغیر سے نکالنے کے لیے ہندوؤں کے ساتھ ہاتھ ملانے اور تعاون کرنے کے لیے انتہائی متوازن رویہ اختیار کیا تو دوسری جانب اس نے مسلمانوں اور برطانوی سرکار کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی جدوجہد کی۔ کانگریس کے ساتھ سیاسی سمجھوتہ قائد اعظم نے اکتوبر 1913 میں مسلم لیگ نے شمولیت اختیار کی۔ ان کی کوششوں سے دونوں جماعتوں کے درمیان دسمبر 1916 میں یہ سمجھوتہ طے پایا جو میثاق لکھنؤ کے نام سے معروف ہے۔ اس میثاق کی روح سے کانگریس نے مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت پر تسلیم کر لیا اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کے مطالبے کو مان لیا۔ نمبر 4، قائد اعظم کے 14 نکات۔ ہیڈنگ: یہ نکات ہم اوپر پڑھ چکے تھے تو اس وجہ سے ہم ان کو ریکارڈ نہیں کریں گے۔ ان کا جواب تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اس لیے ہم اسے ریکارڈ کریں گے۔ 1931 کے عرصے میں برصغیر میں کئی ایسے سیاسی واقعات رہنما ہوئے جنہوں نے برصغیر کی سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ ان تحریک خلافت میں تحریک عدل کے تعاون قابل ذکر ہے، جن میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کیا، لیکن یہ اتحاد زیادہ دن برقرار نہ رہا۔ ہندوؤں کی مسلم دشمنی اجاگر ہونے لگی۔
مسلمانوں کے خلاف کانگریس کے معاونگانہ روسی کا سب سے بڑا ثبوت نہرو رپورٹ دی، جو 1928 میں شائع کی گئی، جس میں میثاق لکھنؤ کی ان تمام شقوں کو مستند کر دیا گیا، جو مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے منظور کی گئی تھی۔ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ برصغیر کے مسائل پر مسلمانوں کا نقطۂ نظر پیش کرنے کے لیے آپ نے 1929 میں رہنما اصولوں کا ایک خاکہ تیار کیا، جو قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 5 ہیڈنگ آ جائے گی آپ کی خطبہ الہ آباد، پیراگراف چینج۔ پائے جانے والے عناصر کی مقدار صرف 4% ہوتی ہے، لیکن نشوونما اور کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ان عناصر کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں کچھ عناصر دانتوں میں اور کچھ ہڈیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ ان کا الگ الگ تشخص تخلیق کیا جائے۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پر 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبے میں مسلمانوں کی خواہش کی ترجمانی کی۔ آپ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ریاست بنا دی جائے، خواہ وہ ریاست برطانوی سلطنت میں رہ کر اندرونی طور پر خود مختار ہو۔ مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام برصغیر کے تمام مسلمانوں نے کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ہیڈنگ نمبر 6 آ جائے گی 1935 کا ایکٹ، پیراگراف چینج۔ مسلم لیگ کی کوششوں کے نتیجے میں 1935 کے ایکٹ جاری کیا گیا، جس میں صوبوں کو خود مختاری دی گئی۔ سندھ کو بمبئی سے الگ کیا گیا۔ ہیڈنگ نمبر 7 ہے قرارداد پاکستان، پیراگراف چینج۔ مارچ 1940 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس لاہور میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم نے کی۔ انہوں نے اپنی تقاریر میں فرمایا، ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ ان کی طرز معاشرت، رسم و رواج، ادب اور تاریخ غرض کوئی چیز مشترک نہیں، سوائے انسان کے۔ ان دو قوموں کو، جن میں ایک کی تعداد زیادہ ہے اور دوسرے کی کم، ان کے لیے مشترکہ مملکت قائم کرنا غلط ہوگا کہ اس سے مزید بے اطمینانی پھیلے گی۔
قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد مسلمانوں کی منزل کا تعین ہو گیا۔ مسلمانوں نے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے اپنے مقصد کے حصول کے لیے سخت جدوجہد کی اور 7 سال کے مختلف عرصے میں مسلمانوں نے اپنے لیے آزاد ملک ثابت کیا۔ سوال نمبر 9، ایک نظریاتی ریاست کے شہریوں کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ جواب نمبر 9۔ نمبر 1، وہ اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں جو اس ملک کی بنیادی اساس ہیں۔ نمبر 2، وہ ایسا جمہوریت کا نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں جس کی بنیادیں اسلامی اصولوں پر رکھی گئی ہوں۔ مغربی طرز کا جمہوری نظام پاکستان کے لیے مناسب نہیں۔ سب کے لیے آزادی، احترام، عزت و تقریب اور مساوات کا جمہوری اصول ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ نظریاتی ریاست کے ہر شہری کو حب الوطن ہونا چاہیے اور آزمائش کے وقت ریاست کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کا ذاتی مفاد ریاست کے مفاد سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، ہر شہری کو رزق حلال کمانا چاہیے اور دھوکہ دہی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 4، ذمہ داری شہری کا رویہ تعلیم یافتہ اور مذہبی شخص جیسا ہونا چاہیے۔ ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں کیونکہ تعلیم ہی تمام کامیابیوں کی کلید ہے۔ نمبر 5، ان کو قانون کا احترام اور قانون کا نفاذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ نمبر 6، انہیں ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے جو قومی یکجہتی، وقار اور قومی ترقی کو فروغ دیتی ہوں۔ ان کو دشمن عناصر کی سرگرمیوں کے خلاف حکومت کی مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 7، انہیں سخت محنت کش ہونا چاہیے اور معاشرے کی فلاح و بہبود میں حصہ لینا چاہیے۔ نمبر 8، انہیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنے فرائض پوری ذمہ داری اور توجہ سے ادا کرنا چاہیے اور ان کو تمام ٹیکس پابندی سے ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 9، انہیں مسلم اخوت اور انسانی جذبے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 10، بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم کا کردار تحریر کیجیے۔ جواب، قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کو ورثے کے بے شمار مسائل، ملک میں ان کے بڑے مسائل بھارت سے آئے ہوئے مہاجرین کی بحالی، پاکستان اور بھارت کے درمیان اثاثوں کی تقسیم، نہروں پانی کا تنازع اور کشمیر کے مسئلے کا
بڑا مسئلہ شامل ہے۔ ان حالات میں بحیثیت جنرل قائد اعظم نے اپنا فرضی منصبی بھرپور طریقے سے ادا کیا۔ اس کے بعد آپ کی ہیڈنگ نمبر 1 آ جائے گی قومی یکجہتی، پیراگراف چینج۔ پاکستان کے ابتدائی مسائل کا تقاضا تھا کہ اس نئی مملکت کی عوام کے درمیان قومی یکجہتی اور بھرپور تعاون کا جذبہ پروان چڑھایا جائے۔ بھارت نے کبھی دل سے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ ہندو رہنماؤں کا خیال تھا کہ پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا اور برِ صغیر پھر سے متحد ہو جائے گا۔ قائد اعظم کی ذہانت و لیاقت تھی کہ انہوں نے اپنے خلوص اور محنت کی بدولت یہاں کے لوگوں میں قومی یکجہتی اور حب الوطنی کا جذبہ پیدا کیا۔ دوسری ہیڈنگ آ جائے گی مہاجرین کی بحالی، پیراگراف چینج۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں 65 لاکھ مسلمان پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ قائد اعظم نے ان کی بحالی پر پوری توجہ دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے قائد اعظم ریلیف فنڈ قائم کیا۔ انہوں نے لوگوں سے عطیات جمع کرنے کی اپیل کی۔ قائد اعظم ذاتی طور پر اکتوبر 1947 میں لاہور تشریف لائے تاکہ مشرقی پنجاب سے ترک وطن کرنے والے مسلمانوں کے مسائل کا جائزہ لے سکیں اور ان کی خوراک کا بندوبست کر سکیں، اور انہوں نے اکتوبر 1947 کو لاہور میں ایک بڑے جلسہ عام کا خطاب کیا جس میں یہ اعلان کیا کہ تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مہاجرین کی ہر ممکن مدد کریں جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا ہے اور انہیں ہندوؤں کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑا۔ ہیڈنگ نمبر 3 سرکاری افسران کے رویے میں تبدیلی، پیراگراف چینج۔ قائد اعظم نے سرکاری افسران کو مشورہ دیا کہ وہ ان کو عوام کا خادم ثابت کریں۔ 25 مارچ 1948 میں قائد اعظم نے ملازمین سے خطاب کیا جس میں ان کو ہدایت کی کہ وہ عوام کے بالاتر ہو کر عوام کے خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض ایمانداری اور دیانتداری سے سر انجام دیں۔ اس سے عوام کی نظروں میں ان کا مقام بلند ہوگا۔ ہیڈنگ نمبر 4 صوفی اور نسلی امتیاز کی
نفی پیراگراف چینج۔ قائد اعظم نے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ خود کو پاکستانی کہلانے پر فخر محسوس کریں اور ہر قسم کے نسلی امتیاز ہے علاقائی تعصب سے خود کو علیحدہ رکھیں۔ انہوں نے تمام صوبوں کا دورہ کیا، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، قبائلی علاقوں سے مسلح افراد کو ہٹا دیا گیا۔ اس سے یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہیں۔ پاکستانی معاشرت کے رہنما کے اصولوں کا تحکم جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان کے لیے مغربی معاشی نظام غیر مناسب ہے، اس سے خوشحال نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ایک ایسا نظام تشکیل دینا ہے جس کی بنیاد اسلامی مساوات اور عدل اجتماعی پر ہو۔ اس طرح ہم ساری دنیا میں ایک نیا سماجی نظام متعارف کرا سکتے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 5 آ جائے گی خارجہ پالیسی، پیراگراف چینج۔ آزادی کے فوراً بعد قائد اعظم نے پاکستان کو اقوام متحدہ کی رکن بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ جلد ہی پاکستان اس تنظیم کا رکن بن گیا۔ ان کی رہنمائی میں بہت جلد ہی بے شمار ممالک سے سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا نقطہ یہ تھا کہ تمام ممالک کے ساتھ اور خاص طور پر ہمسایوں اور اسلامی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار رکھے جائیں۔ ہیڈنگ نمبر 6 طلباء کو ہدایات، پیراگراف چینج۔ قائد اعظم اس نظریے کے حامی تھے کہ پاکستان کے نوجوان پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ انہوں نے طلباء کو ہدایت کی کہ وہ اپنی پوری توجہ تعلیم پر دیں۔ یہاں پہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ خالی جگہ نمبر 1، مسلم لیگ ڈیش میں قائم ہوئی۔ صحیح جواب دسمبر 1906 نمبر 2، علی گڑھ تحریک کے تحت 1865 میں سائنٹیفک سوسائٹی ڈیش میں قائم ہوئی۔ صحیح جواب آ جائے گا غازی پور۔ نمبر 3، بلوچستان میں مسلم لیگ ڈیش نے قائم کی۔ صحیح جواب آ جائے گا قاضی محمد عیسیٰ۔ نمبر 4، شاہ ولی اللہ کا ڈیش میں انتقال ہوا۔ صحیح جواب آ جائے گا 19 اگست 1762۔ نمبر 5، ڈیش میں سندھ علیحدہ صوبہ بنا۔ صحیح جواب آ جائے گا 1635۔ نمبر 6، پاکستان رمضان کی ڈیش میں تاریخ میں
وجود میں آیا؟ صحیح جواب آ جائے گا 27۔ یہاں پہ آپ کا سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ مزید کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے کمنٹ کر کے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔